انسان اپنے آپ میں خوش رہنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ دوسروں سے خوشی ملنے کی امیدیں نہیں باندھتا، اور جہاں آپ امیدیں باندھنا بند کر دیتے ہیں وہیں سے آپ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ کو حقیقی خوشی وہی انسان دے سکتا ہے جو آپ کو مکمل طور پر جانتا ہو، آپ کے اندر کو پہچانتا ہو، آپ کی خواہشات، آپ کے خواب، آپ کی حسرتوں سے آشنا ہو، آپ کے ساتھ ہر پل رہتا ہو۔ ایسا انسان آپ کو دنیا کے کسی کونے سے نہیں ملے گا سوائے آپ کے گھر کے آئینے میں، کیونکہ کوئی بھی دوسرا انسان آپ کو چاہے جتنا مرضی جان لے مگر پھر بھی آپ کے ذات کے بہت سارے پہلوؤں سے ناآشنا رہتا ہے، وہ پہلو جو صرف اور صرف آپ جانتے ہوں۔ آپ کا وجود کسی کی دی ہوئی خوشی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو آزادی دیں دوسروں سے اور اپنے وجود پر خود حکومت کریں۔ زندگی میں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ بھی کسی کی ضرورت ہے، ضرورت مندوں کا بھلا کریں۔ دیکھیں اپنے ارد گرد کہ کون ہے جو آپ کی زیادتیوں کے باوجود آپ کے دائیں بائیں موجود ہے۔ ایسے لوگوں کو مت کھوئیں۔ آپ کی زیادتیاں انہیں کھوکھلا ضرور کر سکتی ہیں لیکن آپ کی فکر کرنے سے نہیں روک سکتی، وہی آپ کے اصل مددگار ہیں۔ اگر آج آپ کو ان کی پہچان نہیں ہے تو ضرور کریں، انہیں خود سے جوڑے رکھیں، لیکن آپ کا رویہ انہیں اتنا دور لے جائے گا کہ وہ کبھی آپ کی پہنچ میں نہیں آئیں گے۔ زندگی تو دوبارہ ملے گی لیکن سچا چاہنے والا دوبارہ نہیں مل سکے گا، اس لیے رشتوں کو وقت دیں، خود کی حیثیت کو پہچانیں، رشتوں کو وقت دیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جیسے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا، مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، الفاظ زبان پر ٹھہر نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں ہیں، آدھی ادھوری دعائیں ہیں۔ مجھے تو یہ کہنا بھی نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپ کپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، لیکن پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ ان کہے الفاظ جو میں کہتی نہیں وہ سمجھ لیتا ہے، میری زبان کا دکھ جان لیتا ہے، میری کپ کپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کے رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا کو نظر انداز کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دعائیں سنی نہ جائیں، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔